اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کہ حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 5A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم اذان لیں گے اور گرامر میں کچھ حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اذان کیا ہے؟ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اذان تو سنتے ہی رہتے ہیں، ہم ایک دفعہ ذرا اذان کے کلمات جو ہیں ان کو دہراتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ ماشاء اللہ جی، کتنی خوبصورت آواز میں اللهم رب هذه الدعوة تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوبصورت آواز میں
جو اذان ہے اس کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دعوت ہے، اس دعوت کو پہنچانے کا ہمیں بھی شرف حاصل ہو۔ کسی وقت تو ہمیں خوبصورت آواز میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت دی گئی ہے وہ پہنچائیں۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر۔ یہ 4 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تو اللہ کا ذات باری تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اکبر جو ہے نا، اس کا مطلب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اردو میں یا انگلش میں ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ 3 قسم کی ڈگریز پڑھتے ہیں نا ہم جب کمپیئر کرتے ہیں، تو ایک کمپیریٹو ڈگری ہوتی ہے، ایک سپرلیٹو ڈگری۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سپرلیٹو ڈگری کیسے؟ اس طرح کے کچھ اور بھی الفاظ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، یعنی کہ جب 2 چیزوں کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو کبیر ان میں سے جو بڑا ہے اس کو کبیر کہیں گے۔ لیکن اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، مطلب آپ کمپیئر نہیں کر رہے کسی بھی چیز اس کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں سب سے بڑا یہ۔ اسی طرح کچھ اور بھی لفظ ہیں، جیسے صغیر ہے، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا۔ اسی طرح کثیر کا مطلب ہے زیادہ، اور اکثر کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں، جیسے علی کا مطلب ہے بلند، اور اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند۔ تو یہ جو اوزان ہے جس میں اعلیٰ، اکثر، اکبر، تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ 2 کیٹیگریز ہیں، ایک کیٹیگری ہے جس میں خالق ہے، اور ایک کیٹیگری ہے جس میں مخلوق ہے۔ تو خالق کا مخلوق سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق نے ہی مخلوق بنائی ہے۔ تو ہم خالق کو کبھی کمپیئر ہی نہیں کر سکتے مخلوق کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ یہ تمام چیزوں، ان تمام چیزوں کا منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ ساری صفات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بقدر ہر کسی کے حساب سے اس کو دی ہیں۔ مطلب کسی کو قوت دی ہے، کسی کو عزت دی ہے، کسی کو شان و شوکت دی ہے، لیکن اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو صفات ہیں، یہ کمال موجود ہیں، ایک کمال کی حد تک موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے، اتنا ہمیں یقین ہو جائے گا، اور اتنا ہی ہم تعریف، دل سے تعریف کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، آپ کتنے عظیم الشان ہیں، اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے کائنات کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ تو وہ جو ڈسٹینسز ہیں یا وہ جو اندازے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے، ان کو ہی اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ پھر اسی طرح پہلے سبق میں ہم نے رب کے بارے میں پڑھا تھا، شاید دوسرے سبق، رب کے بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا کہ رب کیا ہے، اس پہ بھی اگر غور کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ جتنا زیادہ چیزوں کو ٹٹولتے جاتے ہیں، جتنا زیادہ علم حاصل کرتے جاتے ہیں، اتنا آپ کو اتنی آپ کے دل سے تعریف نکلتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، تو میں انسانی جسم کے اندر کی چیزیں جس طرح سمجھ سکتا ہوں، تو وہ جب میں سمجھتا ہوں یا جب میں ان پہ غور کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح ہر فیلڈ کا شخص جو ہے نا، وہ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں دیکھے گا جب، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے، میں زبان سے کہہ تو رہا ہوں، کیا میں اللہ کو بڑا مانتا بھی ہوں؟ اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، میں اس حکم کو کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا واقعی میں اللہ کو بڑا مان رہا ہوں؟ اگر فجر کی اذان سن کر میں سوتا رہوں اور نماز نہ پڑھوں، تو میں نے اللہ کو بڑا مانا یا میں نے اپنے نفس کو بڑا مانا؟ تو اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ، مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی جو تیری احکامات ہیں، تیرے
جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان سے میں ان کے اوپر میں اسی طرح عمل کروں جس طرح تیری چاہت، اور لوگوں کی یہ نہ سوچوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگلا کلمہ ہے جی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد جو ہے نا، یہ شہادت، شہید، عینی شاہد، یہ میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو گواہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ گواہ۔ تو اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، کس طرح؟ جس طرح انعمتا کا مطلب تھا اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، جس طرح اعوذو کا مطلب تھا میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس طرح اعبدو کا مطلب تھا میں عبادت کرتا ہوں، اسی طرح اشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، لا کا مطلب ہے نہیں۔ اب عربی میں چار الفاظ نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ما کا مطلب ہے نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، لم کا مطلب ہے نہیں، لیکن یہ جیسے ساتھ لکھا ہوا ہے ڈڈ ناٹ، تو یہ ماضی میں کسی چیز کے نہ ہونے کی، اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور ساتھ لکھا ہوا ول ناٹ، یعنی کہ یہ مستقبل میں کسی چیز کے نہ ہونے کی یا منع ہونے کی بات کی جا رہی۔ تو یہ چار الفاظ ہم نے یاد رکھے ہیں، ما، لا، لم، لن۔ یہ قرآن کریم میں 4340 دفعہ ہیں، تو بہت بڑا نمبر ہے 4340، یعنی کہ قرآن کریم کے ٹوٹل الفاظ ہم نے دیکھا تھا کہ 78,000 ہیں، 78,000 میں سے 4,000 دفعہ تو صرف یہ چار الفاظ آئے، ما، لا، لم، لن۔ ما کا مطلب ہے نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، لم کا مطلب ہے نہیں، اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ الہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، اور اس کی جمع ہے آلہہ، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ الا اللہ، الا کا مطلب ہے سوائے، یا جس طرح غیر ہم نے پڑھا تھا، تو الا کا مطلب بھی اسی طرح ہی ہے، اور الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اچھا، اب الہ کے کیا معنی ہے؟ الہ کے معنی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ اور ہم اس جملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہم نے مخصوص کر دی۔ اور ساتھ ہی اشہدو کہا، اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، کا مطلب ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی۔ کس طرح شہادت دیتا ہوں؟ نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی۔ زبان سے کس طرح کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کو معبود مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اللہ کی تمام جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کرتا، اور پھر عمل سے میں وہ ان سارے اعمال پر عمل پیرا ہو کر دکھاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے میرا یہ عمل گھر میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، یا باہر ہو، یہ یہی بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، اور ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون کے مطابق چلتا ہوں، اور اپنی مرضی اور اپنے خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ہمیں اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے نہیں گواہی دینی، بلکہ ہمیں دوسروں کے سامنے اس چیز کو پیش بھی کرنا ہے، اپنے عمل کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ ہمیں ہر اذان میں، ہر اقامت میں اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے کہ میں نے یہ گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار کہلوایا جاتا ہے ہم سے، بار بار سنایا جاتا ہے ہمیں کہ
ہمیں یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی ہمیں ان 5 ارب نان مسلمز تک پہنچانی ہے جو کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور ان کو ہم اگر یہ میسج پہنچا سکیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائے اور تباہی سے بچ جائے، شیطان کے چنگل سے بچ جائے۔ لیکن افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے دور ہیں۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگلا جملہ ہے جی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہی آ گیا اشہد میں گواہی دیتا ہوں۔ اب انا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ان کا مطلب بھی ہم نے پڑھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں ان تھا، وہاں پہ ان کا مطلب ہم نے پڑھا کہ ہے، اور انا کا مطلب بھی ہے کہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 الفاظ ہیں ایک جیسے جن میں حمزہ اور نون ہے۔ اشہد، ان میں سے 2 تو ہم نے پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان دونوں کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہو گیا، یہ 2 سامنے آ گئے ہمارے۔ اسی طرح ہے ایک لفظ ہے ان، ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہے اگر، اور اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ جب بھی آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ ان کا کیا مطلب ہے تو آپ یاد کریں کہ ان کہاں پہ آتا ہے، تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، تو ان کا کیا مطلب ہوا؟ اگر۔ اور تیسرا ہے اننا، ٹھیک ہے، انا تھا، انا، ان اور اننا کا مطلب ہے بے شک، اس کے لیے مثال ہم یاد رکھیں گے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ اننا کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فوراً سے ذہن ملانا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ اننا کا مطلب ہے بے شک۔ تو یہ 4 الفاظ ہیں انا، ان اور اننا۔ ان کا مطلب ہوا کہ، اور مثال ہوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ انا کا مطلب ہے کہ، اور مثال ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کا مطلب ہے بے شک، اگر، ان کا مطلب ہے اگر، اور مثال ہے انشاءاللہ، اور اننا کا مطلب ہے بے شک، اور اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین۔ یہ 4 الفاظ قرآن کریم میں 3155 دفعہ ہیں، تو یہ بھی بہت قیمتی الفاظ ہیں۔ دیکھیں 4 ہم نے پڑھے نہیں کے لیے، ما، لا، لم اور لن، وہ قرآن کریم میں 4000 سے زائد دفعہ ہیں، اور 3000 دفعہ تو انا، ان اور انا ہیں۔ تو 7000 الفاظ ہم نے آج کے سبق میں اس طرح یاد کر لی، الحمدللہ۔ دیکھیں قرآن کتنا آسان ہے۔ اچھا، محمد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں یا نام پڑھتے ہیں تو ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی رسول، رسول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رسول، اور اس کی جمع ہے رسل، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کا رسول۔ اب اس میں سے کیا اسباق نکالیں؟ اس میں بھی یہی اسباق نکالیں گے کہ میں شہادت دیتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا رسول کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا جو کام بتائے کرنے کے لیے، وہ کام انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میسج تھا۔ اب اس میسج کے اوپر جب میں عمل کروں گا تو میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو الہ مان رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ
مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تمام ہدایات کے اوپر، یا جو انہوں نے کر کے دکھائے کام، ان کے اوپر اسی طرح عمل پیرا ہونا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ اور نہ صرف عمل پیرا ہونا ہے، بلکہ گواہی بھی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کس کے سامنے؟ وہ 5 ارب نان مسلم جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کو میں نے یہ گواہی دینی ہے کہ نہ صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج پہنچایا ہم تک، ہمیں اس کے اوپر من و عن عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ گواہی ہمیں کہاں دینی ہے؟ گھر میں، باہر، آفس میں، بازار میں، ہر جگہ اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول سے بھی مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو میں بلا چو چرا مانتا ہوں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میں اس سے رک جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج تھا جو کہ میرے تک پہنچا ہے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 2 کلمات پڑھتے ہیں، حی علی الصلاح 2 دفعہ پڑھتے ہیں، اور پھر پڑھتے ہیں 2 دفعہ حی علی الفلاح۔ ترجمہ اس کا دیکھیں، آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ حیا کا مطلب ہے دوڑو یا بھاگو یا جلدی سے آؤ، اور علا کا مطلب ہے طرف۔ صلات کا مطلب ہے نماز، یا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العشاء۔ تو ہم نے صلات جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا جمع جو ہے وہ صلوات ہے۔ اور پھر حیا علی، آؤ یا دوڑو، بھاگو، طرف، کس کی طرف؟ الفلاح۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی۔ فلاح آخرت کی فلاح بھی ہو سکتی ہے اور دنیا کی فلاح بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر، بلکہ کہا گیا کہ نماز کی طرف آؤ، یعنی مسجد میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یا نماز کو قائم کرو، نماز کی طرف آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی ملے گا۔ اچھا، نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ سے بات کر کے سکون ملے گا۔ نماز میں قرآن پہ غور کریں گے تو ہدایت ملے گی، ایمان اور عقل اور حکمت میں اضافہ ہوگا، آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی۔ نماز کے جسمانی فائدے بھی ہیں، یہ روحانی فائدے تھے، ٹھیک ہے۔ جسمانی فائدے یہ ہیں کہ وضو کے ذریعے صفائی ہوگی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، یہ ساری جسمانی فائدے ہیں۔ اور وقت کی پابندی بھی بنے گی۔ وقت کی پابندی کیسے بنے گی؟ صحیح وقت پر سونا اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ۔ اور اجتماعی فائدے بھی ہیں نماز کے، وہ کیا؟ کہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی خوشی غمی کی خبریں ملتی ہیں، وقت پڑنے پر وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان جب اذان سنتا ہے تو وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، اور وہ نماز کہتا ہے کہ نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تم میں لگ رہا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو تمہاری بہتری اس میں ہے، یا تمہاری کامیابی اس میں ہے۔ مثال کے طور پہ تم دکان پہ بیٹھے ہو، یا تم کاروبار کر رہے ہو، یا تو وہ جو تم کام کر رہے ہو تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری فلاح یا تمہاری کامیابی اس میں ہے، نہیں، تمہاری کامیابی اس طرف ہے جس کی طرف تمہیں پکارا جا رہا یا بلایا جا رہا۔ تو اس تصور احساس کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔
اور اس کے بعد پھر کلمات ریپیٹ ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی آخر میں بھی وہی کلمات جن سے اذان شروع ہوئی تھی، لیکن یہاں اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم اسے بڑا مانو یا نہ مانو، تم اس کی بڑائی مانتے ہوئے آ جاؤ تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر تم اس کی بڑائی کو نہیں مانو گے تو اس کی بڑائی کو ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمام ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے کہ اگر تمام انسان اور جن اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ نیک اور معصوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک تنکے کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ اس تمام انسان اور جن اس شقی القلب شخص کی طرح ہو جائیں، اس بدبخت کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک تنکے کی کمی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نماز کی طرف آئیں یا نہ آئیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری کامیابی ہے، ہماری بھلائی ہے، اور اگر نہیں آئیں گے تو بھی اللہ اپنی جگہ پہ سب سے بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آؤ تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، اور اس کی پکار پر اگر لبیک کہو گے اور آ جاؤ گے تو تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ گے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایک اور ہم دو احادیث بھی پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسری حدیث ہے کہ قریب المرگ یعنی کہ مرنے والا جو شخص ہے جو موت کے قریب ہے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کر۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں بھی جب بھی اذان یا نماز کے دوران لا الہ الا اللہ پڑھیں تو نیت ہونی چاہیے کہ اگر اس کے بعد مجھے موت آ جاتی ہے تو یہ میری طرف سے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی طرف وحدانیت کی شہادت جو ہے یہ میں نے دے دی، اگر اس کے بعد مجھے موت آ جاتی ہے تو میری طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول کرتے ہوئے میرا جو آخری کلمہ ہے اس کو اس کو قبول کرتے ہوئے مجھے جو ہے وہ بخش دے۔ تو ہمیشہ کی طرح پاکٹ بک اور ووکیبلری کارڈ پہ زور دیتے ہوئے یہاں پہ ہمارا نماز کا لیسن ختم ہوا، اب ہم لیں گے بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 5 بھی، آج کے سبق میں ہم حروف کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹی پی آئی کے کمپوننٹس ہم نے سیکھے تھے، یہ ہیں جی، اگر ہم ان کو ریوائز کریں تو یہ ہیں سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ اچھا، ہم نے مسلم پڑھا، ہم نے پڑھا من ہوا اور اس کا جواب پڑھا ہوا مسلم، ہم نے پڑھا من ہم اور ہم مسلمون، جب مؤنث کا پڑھا ہم نے پڑھا من ہیا، ہم نے پڑھا ہیا مسلماتن، اور پھر ہم نے پڑھا مسلم کی جمع مسلماتن کی جمع مسلماتن، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ہر جگہ جہاں بھی ہم پڑھیں گے، مطلب اردو میں بھی پڑھیں، انگلش میں بھی پڑھیں، اسی طرح عربی میں بھی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہے؟ کسی کا نام یا صفت، اس کی کچھ نشانیاں تھیں جو ہم نے پڑھی تھی، شروع میں الف لام ہوگا، آخر میں تنوین ہوگی، واو نون یا الف تا، یہ بھی اسم کی نشانیوں میں سے۔ اچھا، فعل وہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اس کورس کا سب سے آخری ٹاپک ہے۔
اور ابھی ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم پڑھیں گے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے، یا آسانی کے طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ جو چیز اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. اچھا، اب حروف جو ہے نا، وہ اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ حروف ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہ تین حرف پڑھیں گے، لی، من اور ان. ٹھیک ہے؟ ان کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. لی کا مطلب ہے لیے، من کا مطلب ہے سے، اور ان کا مطلب ہے بارے میں یا سے. اچھا، ان کو کیسے یاد رکھیں؟ ترجمہ اب آپ کے سامنے ترجمے ہیں تین الفاظ کے، ان کو یاد رکھنا ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز یاد رکھنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم مثال، اگزامپل کے ساتھ یاد رکھیں گے. تو مثالوں کے ساتھ جب یاد رکھیں گے تو دیر تک یاد رہتی ہے، بھولتی نہیں ہے، اور ریکال آسانی سے ہوتی ہے. تو ہم نے جس طرح مثال کے طور پر پڑھا تھا کہ ان کا کیا ترجمہ ہے، جب کوئی پوچھے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوراً یاد کرنا ہے کہ ان ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ میں ان پڑھا تھا. ان کا مطلب ہے کہ. ویری گڈ سس. اسی طرح انا کا مطلب پوچھے کوئی تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہمیں یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ بھی اس کا مطلب ہے کہ. کوئی بندہ پوچھے کہ ان کا کیا مطلب ہے، تو ہمیں کیا یاد آنا چاہیے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر. اگر. بالکل ٹھیک. اور انا کا مطلب پوچھے اگر کوئی تو ان اگر اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. جی، بے شک. بے شک. بے شک. تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا، جب حروف ہم پڑھیں گے تو ہم بھی وہی فارمولہ لگائیں گے. تو لی کے لیے ہم جو اگزامپل رکھیں گے وہ کیا رکھیں گے؟ ہم رکھیں گے الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ہم نے کیا مطلب پڑھا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. تو لی کا مطلب ہوا لیے، کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح من جب ہم نے یاد رکھنا ہوگا تو ہم کہیں گے، ہم کیا یاد رکھیں گے؟ ہم یاد رکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو من کا مطلب ہے سے، تو پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہو گیا؟ ان کے لیے ہم یاد رکھیں گے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو ان سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ لی، لیے، للہ، الحمدللہ. من کا مطلب ہے سے، اور من الشیطان. اور نیا ایک لفظ ہو گیا ان، اور ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں. اور اس کے لیے مثال ہم یاد رکھیں گے رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم یہ جو تین حروف ہم نے پڑھے ہیں، لی، من اور ان کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے. ہم نے یہ جو ٹکڑے پڑھے تھے اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹکڑے ہیں یہ اسم کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، جیسے ہم نے جوڑے تھے رب ہو، رب ہم، ربو کا، ربی، رب کم، ربنا اور ربوہا. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حروف کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. تو اگر ہم ان کو حروف کے ساتھ جوڑیں تو یہ کیا بنیں گے؟ لی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم لی یا لا کے ساتھ جوڑیں تو یہ کیا بنیں گے؟ یہ بنے گا لہو، اس کے لیے، لہم، ان سب کے لیے، لکا، آپ کے لیے، لی، میرے لیے، لکم، آپ سب کے لیے، لنا، ہم سب کے لیے، لہا، اس عورت کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے. تو ہم نے 7 ٹکڑے پہلے پڑھے تھے، ان ٹکڑوں کے معنی اور اشارے ہم نے سارے پہلے پڑھ لیے تھے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے 3 جو حروف ابھی سیکھے ہیں، الحمدللہ ہی میں سے ہم نے لی لیا. اچھا، من، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سے ہم نے من لیا.
اور رضی اللہ عنہ میں سے ہم نے ان لیا. یہ تین حروف جو ہیں ان کو ہم ان 7 ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے. تو پہلا جو ہے وہ ہے لا، اور اس کو ہم نے جب جوڑا تو بنا لہو، اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، اور لہا اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل درپیش ہے کسی کو؟ نہیں. نہیں ہے. تو مل کے پڑھتے ہیں. لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لہا اس عورت کے لیے. لہا اس عورت، چلیں جی دوبارہ پڑھتے ہیں. لہو اس کے لیے، لہم ان لہو سب کے اس کے لیے، لیے، لہم ان سب کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکا لی آپ کے میرے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ لی سب کے میرے لیے، لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا لکم آپ ہم سب سب کے کے لیے، لیے، لنا ہم سب کے لیے، لنا ہم سب لہا کے لیے، اس عورت کے لیے. لہا اس عورت کے لیے، ٹھیک ہے، اب ہم لہم اشارے اس کریں عورت گے کے لیے. اور عربی پڑھیں. لہو لہم، لکا لی، لکم لنا، لہا. لہو لہم، لکا لی، لکم لنا، لہا. الحمدللہ. اچھا اب ہم بول چال میں اس کو کیسے لیں گے؟ تو مثال کے طور پہ قرآن کو سامنے رکھیں، ہم قرآن اگر ہمارے سامنے پڑھا ہو اس کی طرف اشارہ کریں تو ہم سوال کریں گے احاذا لہو. ہم نے پڑھا تھا پہلے، کا مطلب ہے کیا، حاذا ہوتا ہے یہ، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ تو جواب ہوگا نعم حاذا لہو، جی ہاں یہ اس کے لیے ہے. احاذا لہم، تو جواب ہوگا نعم حاذا لہم. ٹھیک ہے. سوال ہو اگر احاذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ نام حاضہ لی، نعم حاذا لی. ماشاء اللہ. اور اگر سوال ہو احاذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ نام لنا، نعم حاذا لنا، جی ہاں یہ ہم سب کے لیے. ویری گڈ. تو اسی طرح اس کے ساتھ وا بھی لگ سکتا ہے، تو وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَكَ وَلِي وَلَكُمْ وَلَنَا وَلَهَا. جب اس طرح لگ کے آئے گا تو اب ہمیں پتہ ہے کہ اس میں 3 ٹکڑے ہیں. وا الگ ہے، وا کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب لا حرف ہے، ٹھیک ہے، لا کا مطلب ہے کے لیے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مرد یا اس مرد کے لیے، تو اور اس مرد کے لیے. تو اس طرح ہمیں ٹکڑے بھی الگ کرنے آنے چاہیے. اسی طرح یہ ہو سکتا ہے فا بھی ہو سکتا ہے، فالہو فالہم فالکا فلی فلکم فلنا فلہا. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے 3 ٹکڑے ہیں، فا الگ ہے، اس کا مطلب ہے پس، لا الگ ہے یہ حرف ہے، اور ہو الگ ہے یہ اسم ہے. اسی طرح فالہم میں فا لا اور ہم، فلکا میں فا لا کا، فلی میں فا اور لی، فا لا اور یا، تو یہ بھی 3 ٹکڑے ہیں. فلکم بھی 3 ٹکڑے ہیں، فا لا اور کم. اب یہ 4 نہیں ہو سکتے، فا لا کاف اور میم الگ الگ نہیں ہے، کاف اور میم تو اکٹھے ہیں کم. اسی طرح فلنا میں یہ نہیں ہے کہ فا لا نون اور الف 4 ٹکڑے ہو گئے، بلکہ یہ ہے فا لا اور نا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اگلا حصہ، جو اگلا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ من ہے.
اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ترجمہ ہم نے پڑھا تھا سے۔ جب اس کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بنے گا منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، اور منہا اس عورت سے۔ ٹھیک ہے جی، منہو اس سے، پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں، منہو اس سے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، منہو سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منی مجھ من سے، کا آپ سے، منکم آپ سب سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، مننا آپ ہم سب سے، اور منہا اس منی عورت مجھ سے۔ سے، منہا اس عورت سے، منکم آپ سب سے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منا منی ہم مجھ سے، سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، اور منہا اس عورت سے۔ اب صرف منہا اس عربی پڑھیں عورت سے، اور میرے ساتھ اشارے کریں۔ منہو منہم، منہو منہم، من کا منی، من کا منی، منکم مننا، منکم مننا، اور منہا۔ منہا، منہا۔ منہا، ٹھیک ہے جی، بول چال۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی کتاب بھیجی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے احاذا منہو، کیا یہ اس سے ہے؟ احاذا منہو، کیا یہ اس سے ہے؟ تو جواب ہوگا ھذا منہ، نعم ھذا منہو، جی ہاں یہ اس سے ہے۔ ٹھیک ہے، نعم ھذا منہ، آ کا جواب بھی دیں گے نا، آ کا مطلب ہے کیا، تو آ کا جواب ہوگا نعم ھذا، ھذا ہی رہے گا، منہو منہو ہی رہے گا۔ اچھا اگر آگے ہو احاذا منہم، کیا یہ ان سب سے ہے؟ تو جواب ہوگا نام ھذا منہ، نعم ھذا منہم۔ سوال ہو اگر احاذا من کا، ھذا منی، نعم ھذا منی، اور اگر جب سوال ہو احاذا منکم، نام ھذا منا، نعم ھذا منا۔ الحمدللہ۔ تو اس طرح اس کے ساتھ بھی واو لگ سکتا ہے، وَمِنْهُ اگر ہو تو یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو، 3۔ واو الگ ہے، من الگ ہے، اور ہو الگ ہے۔ ٹھیک ہے، واو کا مطلب ہے اور، یہ ایک حرف ہے۔ من جو ہے یہ الگ سے ایک حرف ہے، تو من کا مطلب ہے سے، اور ہو جو ہے یہ اسم ہے، اسم ضمیر ہم نے پڑھی ہے، تو ہو جو ہے یہ اسم ہے، تو یہ تیسرا ٹکڑا ہے، تو 3 ٹکڑے، وا من ہو۔ اور ومنکم کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ بھی تین، 3، 3۔ وا ایک ٹکڑا ہے، من ایک ٹکڑا ہے، اور کم ایک ٹکڑا ہے۔ اچھا آخری آگے جی، رضی اللہ عنہ سے ہم نے پڑھا ان کا مطلب ہے سے، اور رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو اس سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جب 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، اور انہا اس عورت سے۔ یہ 2 ہم نے پہلے پڑھے تھے، رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا۔ جی، ٹھیک ہو گیا؟ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس عورت سے۔ چلیں میرے ساتھ پڑھیں، انہو
اس سے، عنہ انہو اس اس سے، سے، انہم ان سب سے، عنہم ان سب سے، انہم ان ان سب کا سے، آپ سے، ان کا ان آپ کا سے، آپ سے، انی مجھ سے، انی مجھ انی سے، مجھ سے، انکم آپ سب سے، انکم انکم آپ آپ سب سے، سے، انا ہم سب سے، انا انا ہم ہم سب، سب سے، انہا اس عورت سے، انہا انہا اس عورت سے، انہو انہم، انہو انہم، ان کا انی، ان کا انی، انکم انا، انکم انا، انا اور انہا۔ انہا۔ الحمدللہ۔ تو اس طرح یہ جو تین ہم نے حروف پڑھے، ان کو جب ہم نے 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا تو یہ کتنے الفاظ بن گئے؟ یہ 21 الفاظ بن گئے، 21 الفاظ سیکھے ہم نے، اور یہ 21 الفاظ قرآن کریم میں 5000 بار آئے، تو بہت بڑا نمبر ہے 5000۔ تو آج ہم نے کتنے الفاظ سیکھے؟ ہم نے 4 حروف سیکھے، ان، انا، ان اور انا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 4000 دفعہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لا، ما، لم اور لن یہ پڑھے، یہ 3000 دفعہ آئے تھے۔ اور اب ہم نے یہ لا، من اور ان 3 حروف پڑھے اور ان کو 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا، اور ابھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ 5000 دفعہ ہیں قرآن کریم۔ تو آج ہم نے بہت زیادہ قرآن میں بہت زیادہ آنے والے الفاظ سیکھے، 5 اور 4 9 اور 3 12,000 الفاظ سیکھے الحمدللہ، صرف 3 الفاظ کے ساتھ، لی، من اور ان۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آج ہم نے اچھا خاصا نمبر آف تھوڑے سے الفاظ سیکھے، اور ان میں قرآن کے بہت سے الفاظ سمو گئے۔ نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے کہ اللہ سے علم کی بھیک مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یہ دعا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی، تو اضافے کسی بھی چیز کی زیادتی کی دعا جو ہے نا، وہ صرف ایک ہی چیز کی زیادتی کی دعا اللہ نے سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا کہ مال میں اضافے کی دعا مانگو، نہ یہ بتایا کہ عمر میں اضافے کی دعا مانگو، نہ یہ بتایا کہ اولاد میں اضافے کی دعا مانگو، بلکہ صرف ایک ہی چیز کے اضافے کی دعا مانگنے کا حکم دیا، رب زدنی علما، علم میں اضافے کی دعا۔ تو ہمیں بھی اپنا علم، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں علم کے اضافے کی دعا انہی الفاظ میں مانگنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائے ہیں، اور بھیک کے انداز میں مانگیں کہ اے اللہ میں بہت مجبور ہوں، میں ناکام ہو جاؤں گا، میں فیل ہو جاؤں گا اس ٹیسٹ میں جو تو نے میرے اوپر، تو نے مجھے دیا ہوا ہے، اگر تو نے مجھے میرے علم میں اضافہ نہ فرمایا، اگر قرآن سیکھنا میرے لیے آسان نہ کیا، تو میں جو ہے میں اس ٹیسٹ میں، اس امتحان میں فیل ہو جاؤں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کوشش کریں کہ علم حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 5 کے اختتام پہ ہم نے 57 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 19,471 بار آئے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ قرآن میں سے دیکھ کے پڑھنا ہے، 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھنا ہے، 2 پڑھنے کے کتاب میں سے اور 1 پاکٹ بک میں سے، اور جب بھی پڑھیں قرآن پڑھیں یا حافظے سے پڑھیں، اور اپنے جو الفاظ ہم نے ان اسباق میں پڑھے ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش۔ اس کے علاوہ 2 کرنے کے کام ہوں گے، ایک ہوم ورک کوئز شیئر کیا جائے گا، اس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور ایک آپ کے پاس ورک بک ہے، اس میں سے سبق نمبر 4 اور 5 آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، دعا کریں اپنے لیے رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک ہم نے ساتھ رکھیں،
ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو دوسروں کو سکھائیں، سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور بعد میں ٹریننگ چاہیے ٹیچر بننے کے لیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔